شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ سودا سلف لے آؤ، تو وہ گیا۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس لڑکے پر پڑی۔ وہ وہیں بیٹھ کے اور وہیں بیٹھا رہ گیا، اور وہ دیر ہوگی۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، آیا نہیں۔ ابھی تک سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز ہوگی۔ شام کو گھر گیا، باپ نے پوچھا ارے ندان اتنی دیر کیوں کی؟ باپ بہت غصے میں بولا کہ بڑا ندان اور پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ کیا پاگل آدمی ہو تم، میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس ہے نہیں اور کہتا ہے خرید چکا ہوں۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ بابا یقین کریں سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا تو دکھا کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا کاش آپ کے پاس وہ آنکھ ہوتی تو آپ کو دکھاتا میرا سودا کیا ہے۔ میرے بابا میں آپ کو کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ بولا چلو چھوڑو رہنے دو۔ وہ لڑکا روزانہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے بہت پیارا تھا، اس لیے یہودی نے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا۔ اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہوگی کہ کروٹ لینا مشکل ہو چکی تھی، اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ پہ دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کرتا ہے، کیا ممکن ہے آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے مشوق عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو چلیں، عثمان آؤ، باقی بھی ہم سب بھی چلیں کہ عاشق کا دیدار ہم بھی کریں۔ اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھ بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں۔ چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکی کی آنکھیں بند تھیں۔ لڑکی کی پیشانی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا، لڑکی کی آنکھیں کھول گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، ناتوانی میں جوانی آئی، آنکھیں کھولیں، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، اب لب کھل گئے۔ مسکراہٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا میرا منہ کیا تکتا ہے؟ ابو القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم کلمہ پڑھ لو، میں جانوں میرے جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ، روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئیں، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، کشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے، لے جائیں اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو دو کندھا، سب اٹھاؤ اسے۔ آقا علیہ السلام جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مشہور شخصیات کندھا دے کر لے جا رہے ہیں، اور آگے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ناظرین، قبر تیار ہوئی، کفن بنایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اسے عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی تھی، تھکن محسوس ہو رہی تھی۔
صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک کیوں نہیں رکھے؟ آپ پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے میں جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجا وہیں رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آئے۔ پھر صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے تو سبحان اللہ خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا نا میں تیری قبر کو جنت بنا دوں گا، تو اب اس کی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، اس کی وجہ سے میں تھک گیا ہوں۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا، اور اگر ہمارے چینل پہ ہیں تو پلیز